تو میرے بابا لوگ ہیں نا، وہ 3 بھائی ہیں اور ایک ان کی بہن بھی ہیں. ایک تو میرے بابا ہیں اور ایک جو ہیں عاصم تائیں ہیں اور ایک عزادار تائیں ہیں. السلام اور ایک علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے دعا زہرا اور ظہیر کا مسئلہ جو ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے اور ڈسکشن کا باعث بنا ہوا ہے. دعا زہرا نے اپنی اور ظہیر کی کچھ تصویریں جو ہے سنیپ چیٹ فلٹر سے بنائی ہیں، جو کہ بیڈ روم سے بنائی گئی ہیں، اس نے شیئر کی ہیں. اور دعا زہرا کا ایک نیا انٹرویو آیا ہے جس نے اس کے والدین کو مزید دکھ میں مبتلا کر دیا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں عدالت کے فیصلے کے بعد دعا زہرا اور ظہیر کا انٹرویو ایک یوٹیوبر لڑکی نے ان کے گھر میں کیا تھا. ایک ایسا انٹرویو کیا تھا کہ جس نے عوام کو غم و غصہ کرنے پہ مجبور کیا تھا. اسی لڑکی نے دوبارہ یہ انٹرویو کیا ہے، لیکن اس بار یہ انٹرویو جو ہے ان کے گھر پہ نہیں ہوا بلکہ یہ فون کال پہ ہوا ہے. اس انٹرویو میں کیا سوالات کیے گئے، دعا زہرا نے ان کا کیا جواب دیا، یہ تو بات ہم ابھی دیکھتے ہیں، اس کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا سوالات اور کیا جوابات تھے. لیکن اس سب معاملہ میں، اس انٹرویو میں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر جو ہے دعا زہرا کو انہوں نے کیا کھلا دیا، کیا پلا دیا کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہے جو اس کے والدین کو، بلکہ ان کے والدین کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے تمام لوگوں کو بہت زیادہ دکھ میں مبتلا کر رہی ہیں. دعا زہرا نے اس انٹرویو میں اپنے والدین اور رشتہ داروں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں شیئر کی ہیں جس نے عوام کو حیران و پریشان کر دیا. ناظرین، دعا زہرا اپنے والد کی تذلیل کرتے ہوئے اپنے والد پر یہ الزام عائد کرتی ہے کہ اس کے والد اس کو روزانہ مارتے پیٹتے تھے اور اس کے ایک کزن کے ساتھ زبردستی شادی کرنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ ظہیر کے ساتھ بھاگ کر آئی ہے. جبکہ دوسری طرف اس کے والد نے قرآن مجید سر پر رکھ کر یہ بات حلفاً کہی ہے کہ دعا زہرا کی اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے. اس کو یاد نہیں پڑتا کہ اس نے آخری بار دعا زہرا کو کب مارا تھا. اور رشتے کی جہاں تک بات ہے تو گھر میں کوئی رشتے کی بات چلی ہی نہیں ہے، زبردستی شادی تو بہت دور کی بات ہے. ناظرین، چلتے ہیں دعا زہرا کے انٹرویو کی طرف، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے. اس فیس بک پیج کو فالو کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ نئی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی. یہ تو میں نے ویسے ہی آپ کے لیے بنایا تھا، اور جو اشارہ وہ کیا آپ نے وہ تو ہم ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے، ویسے ہی مذاق کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ جو پکچرز یہ میری لگا رہے ہیں، یہ میری بہت پرانی پکچرز ہیں. اصل میں جو ہے نا کھاتی پیتی نہیں ہوں، مجھے شروع سے باہر کا کھانے کی عادت ہے. اس وجہ سے نا میں کمزور ہوں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کی عمر کم ہے. ابھی میری عمر کافی بڑھ گئی ہے اور میں جو 17 سال کی ہوں. کوئی اسکرپٹڈ انٹرویو نہیں تھا، جو سچ تھا وہ سب میں نے اپنی مرضی سے بتایا. اور کیا کہتے ہیں، آپ نے مجھے کوئی باتیں نہیں سکھائی. اور جو ہے میں انٹرویو دے دوں تو لوگ کہتے ہیں کہ دباؤ ہے، اور اگر نہ دوں تو کہتے ہیں غائب ہے. تو میں جو بھی کر لوں لوگوں کو مسئلہ ہے. میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو پہلے دن سے پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے کہی ہوں. انہوں نے اتنا سب کیا اور کر رہے ہیں، اس سے میرے دل میں ان کے لیے مزید نفرت ہی پیدا ہو رہی ہے. میں جب وہاں تھی وہ مجھے وہاں بھی جینے نہیں دیتے تھے، اور اب میں یہاں آ گئی ہوں تو مجھے یہاں پہ بھی جینے نہیں دے رہے. پسند کی شادی کرنا میرا حق ہے، اور اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے پسند کی شادی کروں. اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پسند کی شادی کی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے، جیسے ان لوگوں نے کی ہے. میرا ابھی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ میری نا جو ابھی اکاؤنٹس اور سمز وغیرہ نا وہ ابھی اوپن نہیں ہوئی، ادھر سے کلیئر نہیں ہے، تو وہ پروسیس تھوڑا لیٹ ہے. بہرحال وہ جیسے ہوگا پھر میں اپنی سم آن کر کے اسی پہ جی میل بنا کے تو وہ بناؤں گا نا چینل. جب یہ مسئلہ ہوا تو ہم بھی یوٹیوب دیکھ رہے تھے، تو صرف ایک آپ تھی جو سچ بول رہی تھی، باقی سارے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے تھے. تو تبھی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو ہے سب سے پہلا انٹرویو میں آپ ہی کو دوں گی، کیونکہ جو سچ بولتا ہے سب سے پہلا آپ اسی کا ہوتا ہے. تو اب جو اب باقی میرے جو انٹرویوز وغیرہ آئیں گے وہ میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ آئیں گے. زنیرہ باجی، میری جو ہے نا وہ 2 دادو ہیں اور 2 دادا ہیں. ان کی نا آپس میں بٹے سٹے کی شادی ہوئی تھی. جو میرے بابا لوگ ہیں نا وہ 3 بھائی ہیں اور ایک ان کی بہن بھی ہے. ایک تو میرے بابا ہیں اور ایک جو ہے عاصم تائیں ہیں اور ایک عزادار تائیں ہیں، اور ایک پھپھو کا نام ہے فروہ. تو میری جو دوسری جو دادو ہے نا، جن کو یہ اپنی جو ماما مطلب کہتے تھے، جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انہوں نے میری جو ابھی جو دادو ہیں جو ریئل ان کی میرے بابا کی ماما ہے، ان سے جو ہے نا کہا تھا کہ میرے جو بابو ان کو نا چاہیے، مطلب انہوں نے ان کو پالنے کے لیے اڈاپٹ کرنا تھا. تو میری جو دادی ہیں انہوں نے پھر ان کو دے دیا، تو میرے بابا کو انہوں نے پالا ہے. تو
تو وہ جو نام میرے دادا ابو کا نام کہتے ہیں کہ میرا ایک وہ دادا ابو میرے جو ہے نا وہ انہوں نے صرف ان کو پالا ہے، ان دادو اور دادا ابو نے. اصل میں یہ جو ہے نا میری جو ابھی جو ریئل دادو ہیں ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں بیٹے ہیں. ان کے یہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا بھائی ہوں تو یہ جو عاصم اور زوار ہیں ان کو کہیں نا بتائیں کہ یہ ان کے کیا لگتے ہیں. جی یہ جو میرے عاصم تایا ہیں نا یہ انہی کا بیٹا ہے اور یہ آیا ہوا تھا کسی شاپ بنانے کے بہانے یہاں پہ آیا ہوا تھا اور اچانک میرے گھر والے جو ہے نا شادی کی شاپنگ میری جو ہے نا وہ کرنا شروع ہو گیا. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ میری شادی اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو میں اس وجہ سے پھر وہاں سے نکل آئی. جی یہ بالکل ایسا ہی تھا. کچھ سال پہلے یہ مسئلہ ان کا بہت بڑا جو ہے نا بنا تھا. یہ آج تک لوگوں سے نا چھپتے پھر رہے ہیں. یہ اس لیے دبئی چلے گئے تھے اور یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. اگر میں اس کے بارے میں بولوں گی تو یہ تو ویسے ہی میرے جان کے جو ہیں دشمن بنے ہوئے ہیں اور زیادہ بن جائیں گے. جی ماموں کا نام علی ہے اور انہوں نے میری نام کی جو ہے ان سے شادی کی ہے. وہ لندن میں بینک کی مینیجر ہیں. وہ یہاں آئی تھی کہ ماموں میرے وکیل ہیں تو ان کو کہا تھا کہ میری طلاق کروا دیں تو ماموں نے طلاق کروائی. پھر ان